اتفاق سے یہ نسخہ میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا. فرماتے میری طبیعت جب بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو میں 2 چیزوں کی کثرت کرتا ہوں. جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو 2 چیزوں کی کثرت کرتا ہوں, ایک درود ابراہیم کی اور ایک استغفار کی. اور یہ 2 چیزیں اتنی طاقتور ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے, سب تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے. اور قرآن کے کسی فرمان کو ہلکا نہ لیا کرو, ہلکا نہ لیا کرو. ہم ہماری قوم کے مزاج کو جانتے ہیں, ان سے کہا جائے نا کہ یہ عمل کرو یہ قرآن شریف میں, ہاں مولانا کرتا تو, لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. رزلٹ اتنا جلدی تھوڑی آتا ہے, کبھی کبھی دعا کی قبولیت کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بستی کی طرف جاتے ہیں اور کڑاکے کی ٹھنڈی, بہت زبردست سردی. تو آپ نے ایک مسجد دیکھی تو مسجد کے خادم سے کہا کہ مجھے مسجد کے اندر جانے دو, میں رات بھر عبادت کروں گا, ٹھنڈی سے بھی بچ جاؤں گا اور عبادت میں رات بھی گزر جائے گی, صبح میں نکل جاؤں گا. مسجد کے خادم نے ان کو مسجد میں آنے دے دیا. وہ مسجد میں تشریف لے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے. اتفاق سے اسی بستی میں چوری ہو گئی تھی اور چور کی تلاش کے اندر لوگ نکل پڑے. اب پوچھ رہے کوئی کسی کو جاتے ہوئے یہاں دیکھا, کسی کو جاتے ہوئے دیکھا, یہ سوال ہو رہا ہے. تو کسی نے کہا ایک بندہ مسجد کے اندر ہوگا. بولا بس وہی چور ہوگا. مسجد کھلوائی تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ, اور وہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے, ان کو معلوم نہیں تھا. کہا تو ہی چور ہے. پکڑا حضرت ابراہیم ابن ادہم کو. آپ فرمانے لگے میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں تو ٹھنڈی کی وجہ سے مسجد کے اندر آنے کی اجازت مانگا اور عبادت میں مصروف ہو گیا. کہا نہیں تو بہانے بنا رہا ہے, تو ہی چور ہے. ان کو رسی سے باندھ کر میدان میں چھوڑ دیا. اب کڑاکے کی ٹھنڈی میں میدان کے اندر ان کو چھوڑ دیا. اب اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی. اب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا کیوں ہوا. پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ والوں کی ایک بات یاد رکھیے گا, یہ نقطہ ذہن میں رکھیے, یہ ہمیشہ آپ کو کام آئے گا. اللہ والے ہر کام کے اندر اللہ کی مصلحت اور بھلائی ہی تلاش کرتے ہیں. مصیبت آئے تب بھی کہتے ہیں اس میں میرے رب کی کوئی حکمت ہوگی, اور سوائے بہتری کہ اللہ ہمارے لیے کچھ نہیں چاہتا, ضرور اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی. فوراً حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دل میں سوچ لیا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. بہرحال کوشش کی, اللہ کے ولی تھے, رسی ٹوٹ گئی اور پھر نکل پڑے. تو دیکھا دور تنور جل رہا ہے اور کوئی وہاں پر نظر آیا. آہستہ آہستہ گئے اس کے پاس. اس تنور کے پاس جا کر آپ نے وہاں موجود بندے کو سلام کیا تو بندہ دائیں دیکھ رہا ہے, بائیں دیکھ رہا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے سلام کا جواب دیا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سلام کیا تھا, تو دائیں دیکھ رہا تھا, تو بائیں دیکھ رہا تھا, اور کافی دیر کے بعد تو نے میرے سلام کا جواب دیا, کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بابا مسئلہ ایسا ہے کہ میں 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ بولیے تو یاد رہے گا. 20 سال سے ایک دعا کر رہا ہوں. تو جب آپ نے سلام کیا تو میں سوچا کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تو نہیں آ گیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی روح قبض کرنے والا فرشتہ نہیں, کوئی انسان ہی آیا ہے, اس نے مجھے سلام کیا ہے, تو میں نے فوراً جواب دیا. اب حضرت ابراہیم ابن ادہم سوال پوچھتے ہیں کہ اے بندے بتا 20 سال سے کیا دعا کر رہا ہے, 20 سال سے کیا دعا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت 20 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے تیرے ولی یہ کامل ابراہیم ابن ادہم کا دیدار عطا فرما. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے اچھا اسی لیے مسجد سے مجھے نکال کر رسی سے باندھ کر باہر بٹھایا گیا تاکہ میں رسی توڑ کر اس کے پاس جاؤں, اور 20 سال سے دعا کرنے والے کی دعا اللہ قبول فرما رہا. یہ ہے حکمت.
تو حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ نے فرمایا میں ہی ابراہیم ابن ادہم ہوں. فوراً وہ قدموں میں گر گیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ایک دعا کی قبولیت میں 20 سال لگ گئے, اب یہ دعا تو جلدی قبول فرما لے کہ انہی کے قدموں میں مجھے موت نصیب ہو جائے تاکہ یہی میری نماز جنازہ پڑھا دو. فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی. تو کبھی بھی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اس کی قبولیت کے اندر جو مانگ رہے ملنے میں تاخیر ہو تو سمجھنا چاہیے اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی, اس کی مصلحت ہوگی, ورنہ یاد رکھیں اللہ کا وعدہ حق ہے اور اس بندے کو اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وہ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہی ہے, لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے جسے بندہ نہیں سمجھ سکتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے کہا گیا کہ میرے محبوب میرے بندوں کو اللہ 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 سبحان اللہ, میں لفظ عبادی پر قربان ہوں, لفظ عبادی پر قربان, میرا بندہ کہہ کر ہم کو اللہ نے نبی عبادی, میرے بندوں کو میرے محبوب خوشخبری سنا دو, خوشخبری سنا دو کہ مایوس نہ ہوں, تمہارا رب بہت معاف کرنے والا ہے, ذرا تم بخشش کی بھیک تو مانگو اور بخشش کی بھیک مانگو کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے, ایک بات یاد رکھیے گا, صرف اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی, اپنے پہلے جو ایمان والے چلے گئے ان کے لیے بھی اگر مغفرت کی دعا کی جائے تو اس دعا کا اثر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے. اگر کوئی کہے کہ مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. اور وہاں بھی دعا سب سے بڑی کیا ہے اسے سمجھو. انصار و مہاجرین کے سلسلے میں جو ان کے بعد والے آئے انہوں نے ان کے لیے کیا دعا کی, والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. آپ اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو خدا کی قسم جتنا مغفرت کی طرف ابھارا گیا اور اس کے فائدے بتائے گئے اتنا آپ کو کسی اور چیز کے سلسلے میں اتنے فائدے آپ کو نظر نہیں آئے, لیکن اسی سے بندہ غفلت برت رہا ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے مرحومین جو قبر کے اندر ہیں انہیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہے؟ ان کے پیچھے جو رہ چکے ہیں, یعنی ہم لوگ جیسے ہیں اپنے ماں باپ کی جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے. یہاں تک فرمایا گیا مرنے والا قبر کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے سمندر کے اندر وہ کشتی جو ہچکولے کھا رہی ہو کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی, یہ حال قبر کے مردوں کا ہوا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کا پسماندہ, اس کے پیچھے جو اس کے رشتہ دار اولاد یا جو بھی ہیں, اگر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس طریقے سے سمندر میں ہچکولے کھانے والی کشتی جب سمندر کا طوفان تھم جاتا ہے تو سکون سے کنارے پر لگ جاتی ہے, ایسے ہی جب مرحومین کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو مرحومین کو قبر کے اندر سکون کی دولت نصیب ہو جایا کرتی ہے. اس لیے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اگر فائدہ پہنچنے والا نہ ہوتا تو قرآن میں یہ دعا موجود نہ ہوتی کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں، آپ کو یاد بھی ہوگا اور اچھی طریقے سے آپ جب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا علماء اور مشائخ سے مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس مصافحے کی دعا کیا ہے؟ دونوں کا ہاتھ ملا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ مجھے بتاؤ کہاں کہاں مغفرت کو رکھا گیا کہ بندہ زیادہ سے زیادہ بخشش ہی کی بھیک مانگتا رہے، اس لیے کہ یہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اس لیے کہ یہاں دیکھیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جہاں بخشش کی طرف تم دوڑے اور اللہ نے بخش دیا، اور بخشش کے ساتھ ہی اللہ نے تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دیا۔ ادھر بخشش ہوئی، ادھر جنت کا مستحق۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مومنین اور مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس دعا کرنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور پھر وہ جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو ابھی کئی آیتیں اس سے متعلق ہیں۔ میں نے مغفرت کے فائدے سے متعلق میں نے کوئی خاص آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں باتیں پیش نہیں کی، لیکن ایک آیت مزید اس کے سلسلے میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ مغفرت کا فائدہ بھی سمجھ جائیں اور مغفرت کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دیکھیے، مغفرت مانگنے کا فائدہ صرف بخشش ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی کچھ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارا بیپاری جیسا حساب ہے، جب تک کہ فائدہ کچھ دوسرا سمجھ میں نہ آئے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو مغفرت حاصل کرنا، یہ جو استغفار ہم کہتے ہیں نا، استغفر اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے معافی ہی چاہ رہے ہوتے ہیں، بخشش کی بھیک ہی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اب دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ تو اگر ہم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو مولا تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اب اللہ فرماتا ہے اگر تم نے معافی مانگی اور توبہ کی تو اللہ فرماتا ہے یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہیں بہت اچھا برتنے کا دے گا ایک ٹھہرائے وعدہ تک، یعنی تمہاری زندگی جتنی ہے، جتنے دن تم دنیا میں ٹھہرو گے، اس دنیا کے ٹھہرنے تک اللہ عز و جل تمہیں برتنے کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں عطا فرمائے گا۔ یعنی تم جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، یعنی برتنے کی اچھی چیز عطا فرمائے گا۔ یہ ہے استغفار اور توبہ کا فائدہ۔ اور پھر پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچے گا۔ اور اگر کوئی معافی نہیں مانگتا اللہ سے تو ذرا یہ بھی سن لیجیے، استغفار اور توبہ کا فائدہ تو ہے ہی کہ دنیا میں برتنے کی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ ایک مدت تک
تک عطا فرمائے گا. لیکن کوئی اکڑ گیا میں نہیں معافی مانگوں گا، جیسا کہ آج لوگوں کی پوزیشن. تو اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنیے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. یعنی وہ قیامت کے دن جو بڑا دن ہے، اس دن تم عذاب کے اندر کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ، اس کا خوف کیا جا رہا ہے. یعنی اگر معافی نہیں مانگے تو بڑے دن عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے. تو جہاں معافی کا فائدہ ہے وہاں معافی نہ مانگنے کا عذاب کا ڈر بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا. اور پھر یہ یومن کبیر کے بعد فوراً فرمایا الی اللہ مرجعکم، یعنی وہ قیامت کا دن تو آنے والا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکو گے، اس لیے کہ تم کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی ہے. تم ہو کہ ہم ہو، ہم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات اللہ نے اس لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں، مغفرت کی بھیک مانگیں. اور اللہ تعالیٰ صبح صادق تک پکارتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں. اگر آج کی رات ہم نے اللہ عز و جل سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے اللہ سے بہت بڑی نعمت حاصل کر لی. تو مغفرت یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی، اور یہ جسے نصیب ہو جائے گویا اسے اللہ عز و جل نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں مختصراً ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہو اس کے لیے. قربان جائیے، ایک انسان خوشخبری دیتا ہے، ایک مصطفیٰ پیارے خوشخبری دے دیں. اب حضور جسے خوشخبری دے وہ خوشخبری ہی تو ہوا کرتی ہے. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خوشخبری ہو، بشارت ہو جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہو. یعنی جس کے دفتر کے اندر اللہ سے معافی کی کثرت موجود ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں. تو خوب اللہ سے معافی مانگنے کی عادت رکھو، استغفار کی کثرت کی عادت رکھو. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کی بخشش فرما.